हाय रीडर्स, हाउ आर यू? कैसा लग रहा है आपको ये नावल? आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे, मगर फिर भी खैर मैं वीडियो पोस्ट करती रहूँगी। तो चलते हैं अपने नावल की जानिब। शाम का वक्त था। ज़ारा छत पर उदास बैठी किताब पढ़ रही थी। साथ ने ज़ारा को कॉल की, मगर ज़ारा ने साथ की कॉल नहीं उठाई। वो उससे गुस्सा भी थी और नाराज़ भी। जब ज़ारा कॉल करती थी, साथ भी उसे इग्नोर करता था और बात नहीं करता था। साथ काफ़ी देर तक ज़ारा को कॉल करता है, मगर ज़ारा भी अपने नखरे दिखाती रही और कॉल अटेंड नहीं की। साथ ने ज़ारा को मैसेज किया कि कहाँ हो ज़ारा, कॉल क्यों नहीं उठा रही, एक बार बात कर लो बस। मगर ज़ारा अपनी ज़िद पर अड़ी रही। अगले दिन सुबह ज़ारा ने यूनिवर्सिटी जाकर सहर को बताया कि साथ मुझे कॉल्स और मैसेजेस करता रहा, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं भी उसको इग्नोर करूँगी, फिर उसे एहसास होगा। चलो शुक्र है साथ ने कॉल तो की, सहर ने कहा। उसने करनी ही थी, और सहर तुम उसके बारे में गलत सोच रही थी कि वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ा होगा। वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा, ज़ारा बोली। हाँ हाँ, नहीं देगा। वो तो मेरे दिमाग में बस ऐसे ही आ गई बात, और तुमसे कहती, सहर ने जवाब दिया। सहर तुम अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत दिया करो, ज़ारा ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है बाबा। साथ जब क्लास लेकर क्लास से बाहर आया तो नवेरा उसकी क्लास के बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही थी। साथ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठाते? और कहाँ थे तुम? कल आए क्यों नहीं? मैं इतना परेशान थी तुम्हारे लिए, नवेरा ने साथ को गुस्से से कहा। साथ ग्राउंड की तरफ जा रहा था और नवेरा उसके पीछे पीछे थी। तुम मेरी फिक्र करना बंद करो और मेरा पीछा छोड़ दो, साद ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें क्या हो गया है साद? नवेरा ने कहा। साद ग्राउंड में जाकर बैठ गया। वहाँ और भी बहुत लोग मौजूद थे। नवेरा साद के पास बैठ गई। साद, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ, नवेरा ने कहा। तुमने उस दिन पार्टी में मुझे क्या पिलाया जो मुझे उसके बाद होश ही ना रहा? और मैं उस कमरे में कैसे गया? और मैं बेहोश पड़ा था। तुमने मेरे साथ न जाने क्या किया होगा, जैसी तुम्हारी हरकतें हैं। साथ, मैं तुम्हें खुद उठाकर ले गई थी क्योंकि तुम्हें होश नहीं था, नवेरा ने कहा। हाँ, और मुझे बेहोश करने वाली भी तो तुम ही थी। नवेरा, अब फालतू में मेरा वक्त बर्बाद मत करो और जाओ यहाँ से, साद ने सर्द लहजे में कहा। मैं नहीं जाऊंगी साद, और मुझे एक बात बताओ, ये ज़ारा कौन है? नवेरा ने पूछा। तुम ज़ारा को कैसे जानती हो? बोलो, साथ ने गुस्से में सामने पड़ी कुर्सी को टांग मारते हुए कहा। बोलो, तुम कैसे जानती हो ज़ारा को? साथ भड़क उठा। जब तुम बेहोश थे तो तुम्हारे फ़ोन पर उसकी कॉल आ रही थी, नवेरा ने जवाब दिया। साथ के पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो जैसे। साथ हक्का बक्का रह गया। साथ एकदम डर गया कि कहीं ज़ारा को सब मालूम तो नहीं हो गया। तुमने उसकी कॉल तो नहीं अटेंड की थी? जल्दी बोलो। नहीं, मैंने नहीं अटेंड की। साथ की सांस में सांस आई। ए अल्लाह तेरा शुक्र। बताओ कौन है वो, और तुम इतना डर क्यों गए ये सब सुनकर? नवेरा ने कहा। कोई नहीं है वो, और तुम उसमें दिलचस्पी मत लो, वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। साद ये कहकर वहाँ से चला गया। नवेरा को साद के ऐसे रवैये पर बहुत गुस्सा आया
اور وہ یہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ آخر وہ زارا کون ہے جس کا نام سن کر یہ ایک دم جوش میں آ گیا اور میرے منہ سے اس کا نام نہ سنا گیا ساتھ سے۔ اس زارا کا تو میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی، نویرا بڑبڑائی۔ زارا کی چھٹی کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ سعد اس کی یونیورسٹی کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد جب زارا گیٹ سے باہر آئی تو سعد اس کے پیچھے گیا۔ میری بات سنو زارا۔ مجھے کوئی بات نہیں سننی سعد، تمہاری جاؤ یہاں سے، زارا نے کہا۔ میں نہیں جاؤں گا زارا، ایک بار بات سن لو میری، صرف ایک بار، سعد نے کہا۔ سعد میرے پیچھے مت آؤ، کوئی دیکھ لے گا، جاؤ سعد، زارا بس یہی کہے جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے زارا، مگر فون پر بات کر لینا، میں انتظار کروں گا۔ سعد یہ کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ سعد وہاں سے اپنے دوست ارسلان کے پاس چلا گیا۔ ہاں تو ہوئی بات زارا سے؟ ارسلان نے پوچھا۔ ارے یار وہ بات ہی نہیں کر رہی، نہ ہی کال اٹینڈ کرتی ہے اور نہ ہی میسج کا جواب دیتی ہے۔ ابھی اسی کی یونیورسٹی کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، میڈم کے ترلے ڈال کر آیا ہوں کہ بات کر لو ایک بار، سعد نے بتایا۔ او اچھا، اب اتنا تو کرنا بنتا ہے اس کا، تم نے بھی کچھ کم نہیں کیا اس کے ساتھ، ارسلان نے کہا۔ میں تو تجھے بتانا ہی بھول گیا کہ نویرا میرے پاس آئی اور مجھے کہتی ہے زارا کون ہے؟ میں تو ایک دم ڈر گیا کہ یہ زارا کو کیسے جانتی ہے، سعد نے کہا۔ ارے اسے کیسے پتا چلا زارا کا؟ ارسلان بولا۔ نویرا نے بتایا کہ جب میں بے ہوش تھا تو اس دوران زارا کی کال آئی تھی، مگر نویرا نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ چل کوئی تو اچھا کام کیا نویرا نے، ارسلان نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں بہت ڈر گیا تھا یار، سعد نے کہا۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جیسے ہی کوئی اچھا موقع ملے تم زارا کو سب سچ بتا دینا، ارسلان نے کہا۔ ہاں یار میں کوشش کروں گا، نویرا سعد کو کال کر کے بہت پریشان کر رہی تھی۔ سعد نے نویرا سے تنگ آ کر اس کی کال اٹینڈ کی۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم کیا چاہتی ہو اب مجھ سے؟ سعد نے غصے میں کہا۔ سعد تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ یونیورسٹی میں بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، نویرا نے کہا۔ دیکھو نویرا، میرا پیچھا چھوڑ دو، میں پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں، سعد سخت لہجے میں بولا۔ سعد میں تم سے پیار کرتی ہوں، کیسے چھوڑ دوں پیچھا تمہارا؟ اور تم مجھے بتاتے کیوں نہیں ہو اس لڑکی کے بارے میں؟ کون ہے وہ؟ نام کیا تھا اس کا؟ او ہاں زارا، نویرا بولی۔ ہر لڑکے کو تم یہی بولتی ہو کیا؟ پیار کرتی ہوں تم سے، پیار کرتی ہوں تم سے۔ اور آج کے بعد زارا کا نام اپنے منہ سے مت نکالنا۔ تمہیں ایک بار بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سعد نے سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے کہا۔ سعد یہ تم کیا بول رہے ہو؟ حد میں رہو اپنی، اس زارا کے پیچھے تم یہ سب کر رہے ہو نا، نویرا نے کہا۔ جب بھی نویرا زارا کا نام لیتی سعد غصے سے پاگل ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نویرا جیسی لڑکی زارا کا نام اپنی زبان سے لے۔ سعد کو شاید اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ زارا کے ساتھ غلط کر رہا تھا، مگر زارا بھی اب خوب نخرے دکھا رہی تھی سعد کو، اور دکھانے بھی چاہیے۔ وہ زارا جیسی محبت کرنے والی لڑکی کو دھوکہ دے رہا تھا، اسے اگنور کر رہا تھا۔ ویسے مرد بھی کتنا عجیب ہے نا، اپنی عورت کو چھپا کر رکھنے کی کوشش بھی کرتا ہے مگر اسے دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ شام کا وقت تھا،
زارا نے عصر کی نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی اور ہمیشہ کی طرح اللہ سے سعد کو مانگا۔ بے شک زارا سعد سے خفا تھی مگر پھر بھی اللہ سے اس کی خیر مانگتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ مجھ پر اپنا کرم کر دے اور سعد اگر میرے قریب ہوا ہے تو کبھی بھی اس کو مجھ سے دور مت کرنا آمین۔ زارا کی امی کمرے میں آئی۔ آج تم کھانا بناؤ گی زارا؟ میں باہر کام سے جا رہی ہوں۔ زارا کی امی نے کہا جی امی ٹھیک ہے میں بنا دوں گی، زارا نے جواب دیا، اور مرچیں زیادہ مت ڈالنا جیسے اس دن ڈال دی تھی۔ ہاں ہاں نہیں نہیں امی، زارا نے ہنستے ہوئے کہا۔ زارا کچن میں گئی اور کھانا بنانے کی تیاری کی۔ زارا کا فون کمرے میں ہی تھا اور سعد کی کال آ رہی تھی۔ اب زارا کچن میں مصروف تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ سعد کال کر رہا ہے۔ زارا کی بہن کمرے میں ہی تھی۔ آپی تمہارے فون پر کال آ رہی ہے۔ عالیہ نے فون پکڑا اور دیکھا تو سعد کا نام لکھا ہوا تھا۔ عالیہ سوچتی ہے کہ یہ سعد کون ہے؟ زارا نے عالیہ کو نہیں بتایا تھا ابھی تک سعد کا۔ عالیہ زارا کے پاس گئی اور کہا کہ یہ سعد کون ہے؟ کال آ رہی ہے اس کی۔ زارا ہکی بکی رہ گئی۔ کوئی نہیں ہے، میری دوست ہے یہ، تم نے میرا فون کو ہاتھ کیسے لگایا؟ زارا نے کہا۔ جی ریڈرز، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔